قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں ہوگا، جس میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے قرارداد پیش کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی سے طویل مذاکرات ہوئے، طے پایا کہ آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج پیش کی جائے گی۔ ٹی ایل پی مسجد رحمت للعالمین سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کرے گی۔ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ جن افراد کے خلاف مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، ان کے نام 4 شیڈول سے نکالے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ اور کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا تیسرا دور بھی ہو چکا ہے، اور مذاکرات میں کن امور پر اتفاق کیا گیا؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جو کہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ السلام علیکم صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے گا کہ آپ مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے، کن نکات پر اتفاق ہوا ہے ان مذاکرات میں؟ دیکھیں، اول تو میں وضاحت کر دوں، مذاکراتی کمیٹی حکومت اور تحریک لبیک کی طرف سے تھی۔ ہمارا کردار ثالثی کا تھا۔ ہم نے ہر دو فریقین کو ٹیبل پر بٹھانے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ تو ایک تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ثالثی کمیٹی تھی وہ وہاں پر گئی تھی، 9 افراد پر مشتمل، جن کا تعلق اہل سنت کی پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ کے ساتھ تھا۔ دوسرا جو نکات جو آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کے اندر دیکھیے، ایک تو یہ آج جو پرائیویٹ ممبر بل کے تحت جو قرارداد ٹیبل ہوگی قومی اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر ایگری ہوا، اور اسی طریقے سے جو کارکنان 16 ایم پی او کے تحت جن کی نظر بندی کے آرڈرز ہیں، وہ نہ صرف تحریک لبیک بلکہ دیگر جو اہل سنت کے افراد ہیں یا جو بے گناہ افراد ہیں، ان کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا کہ ان کی رہائی کا عمل مرحلہ وار شروع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 4 شیڈیول جو ہے، اس کی موجودہ لسٹیں جو ابھی تیار کی گئی ہیں یا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے تیار کی گئی ہیں، ان کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کسی تعصب کی بنیاد پر یا وکٹمائز کرنے کے لیے تو لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے، اور پھر اس کے اندر سے وہ تمام معاملات ہوں گے، اور جو افراد کسی بھی ایف آئی آر کے اندر نامینیٹڈ ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کہ صرف خانہ پوری کے لیے یا وکٹمائزیشن کے لیے ان افراد کو ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا، اور اگر کچھ افراد کے خلاف کو ایویڈنسز موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنسز ہیں، یا بھی قانون تنافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں، تو اس کے حوالے سے ہر دو فریقین کی طرف سے یہ موقف تھا کہ ان تمام لوگوں کو قانونی طریقے سے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کریں گے، اور پھر قانونی طریقے سے وہ انشاءاللہ اس سے رہائی بھی حاصل کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ٹیبل پر یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جی وہاں پر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ان سارے نکات پر پیش رفت کتنی ہوئی ہے، اور مذاکرات کا اگلا دور کیا متوقع ہے، اور اس کے اندر بھی آپ ثالثی کریں گے؟ اور ساتھ ہی کالعدم تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کی رہائی کے حوالے سے کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے دوران ایک احتمال موجود تھا کہ شاید رضوی صاحب کو شرط عائد کر دیں کہ انہیں رہا کیا جائے گا تو مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک بڑے پن کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مجھے قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو میں کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا، بلکہ میں قانونی طریقے سے میں اپنی جنگ لڑوں گا اور قانونی طریقے سے باہر آؤں گا۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کے اندر وہ قانونی معاونت جو ہے وہ اپنے وکلاء سے حاصل کریں گے، اور وہ مدد گریس باہر آئیں گے۔ یہ سعد رضوی صاحب کا نقطہ نظر تھا، اور اسی پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ جو ان مذاکرات پر عمل درآمد کا تعلق ہے نکات کے اوپر، اس کے حوالے سے آپ کے علم ہے قومی اسمبلی کا اجلاس حکومت بلا چکی ہے، اور وہاں پر آج بل ٹیبل کر دیا جائے گا۔ تو ایک پروگرس اس حوالے سے ہے، اور دوسرا جو افراد گرفتار ہیں ان کی لسٹوں کا تیاری کا عمل جو ہے وہ صبح ہی شروع ہو گیا تھا، اور آپ کے علم ہے چونکہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان گرفتار ہیں،
تو اس کے اندر ان کو کیٹیگرائز بھی کرنا ہے کہ 16 ایم پی او کے تحت کون سے ہیں اور پھر مقدمات کے اندر مطلوب کون سے ہیں، سیریس مقدمات کن پر ہیں. تو وہ عمل صبح سحری کے وقت ہی شروع ہو چکا تھا، تقریباً تو 3:30-4 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ، اور وہ جاری ہے. اور آج مرحلہ وار کارکنان کی رہائی بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اچھا، اور دھرنے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے کہ وہ کب تک ختم کیا جائے گا، یتیم خانہ چوک کا خاص طور پر، اور اوور آل جو باقی؟ جی دیکھیں، دھرنے کے حوالے سے جو میرے پاس ابھی پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ شفیق امینی صاحب نے، جو تحریک لبیک کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ظاہر ہے ابھی ان کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ ان کی رہائی کا عمل شروع ہوگا تو وہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ان کا استقبال کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے کارکنان وہاں پر موجود ہوں گے. شفیق امینی صاحب نے واضح کیا ہے کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور روڈ کو کھول دیا جائے. تو انشاءاللہ اس کے اندر ساری چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ہی جا رہی ہیں، اور ہر دو فریقین کی طرف سے اور تحریک لبیک اور حکومت کی طرف سے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آگے نکلیں گے، اور کچھ تقریبی عناصر جو اس صورتحال کو بھی کسی طریقے سے خراب کرنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ناکامی کا انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ کئی خبریں اس سے متعلق گردش کر رہی ہیں سعد رضوی صاحب کی رہائی سے متعلق، تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ قانون کے مطابق باہر آئیں گے، کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے، تو ان کی گرفتاری یا ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا، کیا وہ 16 ایم پی او کے تحت لیا گیا تھا یا کس وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا تھا اس وقت؟ جی، جو اطلاع ہمارے پاس ہے اس کے تحت وہ 16 ایم پی او کے تحت ہی ان کی گرفتاری، ان کی جو اس وقت گرفتاری کی گئی تھی وہ 16 ایم پی او کے تحت ہی تھی. لیکن اس کے بعد چونکہ کچھ دیگر ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہیں، ابھی یہ وضاحت اس وقت نہیں ہو سکی تھی کہ ان کی گرفتاری ان ایف آئی آرز کے اندر بھی پولیس کی طرف سے ڈال دی گئی ہے یا نہیں. اولین مرحلے میں گرفتاری 16 ایم پی او کے تحت ہی تھی، اور ابھی اگر ان مقدمات میں گرفتاری نہیں ڈالے گی تو پھر میرا خیال ہے شاید کوئی رکاوٹ نہ ہو ابھی فوراً رہا کرنے میں. لیکن اگر دیگر مقدمات میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کورٹ آف لاء سے ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے اور پھر وہاں سے انہیں رہائی مل جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صاحبزادہ حامد رضا صاحب. یہ ثالثی کمیٹی جو ہے، جو کہ دونوں فریقین کو یعنی کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہتی تھی، اس ثالثی کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے. اور سعد رضوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، اس حوالے سے ARY نیوز نے رپورٹ کیا تھا. حکومت کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ 16 ایم پی او کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی رہائی عمل میں لائی جائے. سعد رضوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ان کو جب حراست میں لیا گیا تو اس وقت 16 ایم پی او کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن اب یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کیا مزید ان پر کیسز ڈالے گئے ہیں یا نہیں. لیکن سعد رضوی صاحب سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے، بلکہ قانونی طور پر اپنے معاملات کو دیکھیں گے اور اپنے وکلا سے قانونی معاونت حاصل کر کے پھر وہ باہر آئیں گے.